बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो यूँ की तूँ है, लेकिन अभी तक इंडिया को ज़रूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई हमले का मनसूबा बना के और पाकिस्तान की LOC की वायलेशन करे। दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि इसराइल में इस वक्त बहुत बड़ा एक आग का गोला जिसे कहेंगे वो आगे गिरा है, जिसकी वजह से इसराइल में तबाही कहाँ कहाँ हो रही है मैं आपको ये बताऊँगा। और तीसरा आपको ये बताना है कि ये जो इंडियन हैं ये इतने झूठे हैं कि झूठ बोलते भी हैं मिठाई के साथ, और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया को भी अपने मुल्क में बंद करते हैं। और आज तो उन्होंने बाकायदा जो हमारे फनकार हैं उनके भी अकाउंट्स जो हैं वो अपने मुल्क में बंद कर दिए हैं। और एक और उनका झूठ है वो है कि पानी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल है जो आपको बतानी है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करनी है इसराइल की। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि भारत के पीछे इसराइल है और अमेरिका है, क्योंकि जैसा कि इसराइल और अमेरिका हमेशा से दुनिया में फसाद पैदा करने वाले मुल्क हैं। और अमेरिका का तो आपको पता है कि अमेरिका की आशीर्वाद होती है इसराइल को, और इसराइल फिर आपने देखा कि फ़लस्तीन में उसने कितना नुकसान किया, और मुसलमानों की औरतें और बच्चे और तादाद जो है वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर है जिन लोगों को शहीद कर दिया गया। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया का महाज खोल के फ़लस्तीन पे जो मुसलमानों की नज़रें थीं वो अब उस इशू से हट गई हैं। सारे मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान और भारत की जो आपस में कशीदगी है इस पर बात करने लगे। एक आपको ये बताना है कि जो इसराइल है वहाँ पे जो यरूशलेम का इलाका है वहाँ पे गिरदोनवा में बहुत बड़ी आग लग चुकी है, और आग की वजह से इसराइल ने आलमी जो ताकतें हैं उनसे मदद मांगी है। और उसकी वजह यह है कि वो इसराइल का ये कहना है कि ये हमारी तारीख की सबसे बड़ी आग है, जिससे यरूशलेम का बहुत सारा इलाका जो है वो अभी जल चुका है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप नाहतों पे गोलियां चलाएंगे और बिला वजह बच्चों और औरतों को शहीद करेंगे, और वो भी आप अपने एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ उड़ा के, तो फिर आपको पता है कि अल्लाह की लाठी भी एक होती है जो बेआवाज़ होती है। क्योंकि फ़लस्तीनियों के लिए अभी तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने फ़लस्तीनियों की किसी किस्म की कोई मदद की हो। इसराइल और अमेरिका अपनी मन मर्जी करते हुए लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है और उनको बेघर कर चुका है। इसीलिए शुमाली गज़ा का जो इलाका है, ट्रंप हालिया दिनों में कह रहा था कि हर हालत में फ़लस्तीनियों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बकौल उसके कि जी ये इतनी तबाही हो चुकी है तो यहाँ ये रह नहीं सकते। तो कोई अपना घर वैसे छोड़ता नहीं होता। बदमाशी और ढिठाई की जो मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। इसीलिए इसराइल में बड़े पैमाने पे आग लग चुकी है रात की, और आलमी ताकतों से ख़ास तौर पे अमेरिका से उसने मदद मांगी है कि किसी न किसी तरह आके तो ये आग बुझाई जाए। जो इसराइली फ़ौज है वो भी लगी हुई है, लेकिन आग अभी तक इसराइल के इलाके यरूशलेम में बेकाबू है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि जो इंडिया भारतीय जो लोग हैं, भारत के लोग सोशल मीडिया पे बड़ी ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। हिंदू बेसिकली बनी होती हैं, और हिंदुओं के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदू जो हैं वो रिश्तेदार हैं यहूदियों के। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री जो है, इस्लामिक हिस्ट्री अगर उठाएँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे बछड़ा था, अल्लाह की तरफ से एक बछड़ा आया था, और ये बछड़े की पूजा करने लगे थे यहूदी। और जो हिंदू हैं RSS वाले, उनका अलमिया ये है कि वो गाय की पूजा करते हैं, यानी कि उनकी माँ ही जानवर है। माँ इसलिए जानवर है कि गाय का मूत्र पीते हैं, यानी कि काउ यूरिन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उधर से बछड़ा यानी कि बैल और इधर से गाय। तो ये अगर देखा जाए तो बनता ये है कि इसराइल जो है वो बाप है और भारत जो है वो माँ है, क्योंकि माँ उनकी है भी जानवर, यानी कि अपनी गाय की पूजा वो करते हैं। दूसरी बात ये करनी है कि इसराइल के लोग ज़्यादातर जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपस में कशीदगी होती है तो इसराइल के जो पायलट्स हैं वो बड़ी तादाद में भारत में मौजूद होते हैं। पुलवामा अटैक जो हुआ था और उसके बाद बालाकोट में जो हमला किया गया, दरख्त मारे गिराए गए, एक हुआ मारा गया, और उसके बाद पाकिस्तान ने दिन के टाइम अभिनंदन का जहाज़ गिराया। उस टाइम भी कहा जाता था 2 जहाज़ गिरे हैं। एक जहाज़ का पायलट जो है वो के जो एक जहाज़ पाकिस्तान के एरिए में गिरा था, दूसरा LOC उस पार गिरा था, लेकिन उसका पायलट जो है वो पाकिस्तान के इलाके में गिरा था। तो लोग उस टाइम पूछते थे कि ये दूसरा पायलट कितने गया, क्योंकि ज़्यादातर ये है कि वो इसराइली। अब भी ये कहा जा रहा है कि जो पठानकोट का इलाका है कश्मीर में,
وہاں پہ اسرائیلی پائلٹ آ چکے ہیں. تو جب بھی بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کی آشرواد 100% بھارت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے اس کی منافقانہ جو پالیسی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ابھی اس نے کہا ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنا یہ مسئلہ حل کرے. ٹرمپ نے تو لطیفہ سنایا تھا کہ جی 15,000 سال سے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے تو یہ آپس میں خود ہی حل کر لیں گے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بھارت نے 13 کروڑ ڈالرز کا ایک ہتھیاروں کا معاہدہ آج یعنی کہ بھارت کے ساتھ کیا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, دوسری طرف بھارت کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کافر ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ کسی صورت میں مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. ایک اور بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رات کا یہ ارناب گوسوامی کا ایک ٹی وی چینل ہے ریپبلک, یہ انڈیا کا چینل ہے, وہاں پہ ایک ویڈیو دکھائی جا رہی تھی کہ یہ چناب کے دریا کی ویڈیو AI جنریٹڈ, پھر ساتھ تصویریں کچھ دکھائی جا رہی تھیں کہ یہ لو جی پاکستان کا پانی ہم نے بند کر دیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ پوچھنے کا کہ ماما یہ کوئی ٹوٹی ہے نلکا ہے جہاں تم یکدم بند کر دو گے تو پانی پاکستان سے آنا بند ہو جائے گا. اگر آپ نے پاکستان کا پانی بند بھی کرنا ہو تو اس پہ ڈیم بنیں گے دریا پہ, اس میں بھی 5 سے 10 سال لگتے ہیں. تو ہندو مجھے لگتا ہے زیادہ تر سارے ہندوؤں کو میں نہیں کچھ کہتا ہوتا, جو RSS بال ٹھاکرے کی جماعت یعنی کہ مودی بھی اس کا تعلق مودی کا بھی اسی جماعت سے ہے, اور BJP بیسیکلی RSS کی ایک برانچ ہی سمجھ لیں. تو یہ لوگ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے ملک میں مسلمانوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر کے یہ بڑے شیر ہیں, اور جھوٹ اتنی ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جب سے یہ 2 تصویریں نظر آئی ہیں ہمیں کہ چناب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لو جی پانی بند کرتا ہے پاکستان کا, خشک ہو چکے ہیں چناب, تو وہ اس کے نیچے کمنٹس میں ایسے جاہل عوام ڈنگر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی انگلش بولتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, تو وہ جو جتنے بھی جاہل ہیں وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہتے لو جی پاکستان کا پانی بند کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی ضرورت نہیں ہو رہی پاکستان کے علاقے میں گھسنے کی, کیونکہ ادھر سے کہا گیا ہے غلطی سے اگر کسی ادھر آ گئے تو واپس نہیں جا سکنا, اور یہ حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا. امریکہ نے کل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ٹیلی فون میں بات بھی کی ہے, تعمل کا کہا گیا ہے کہ تم تھوڑا تعمل کرو, اور ساتھ ساتھ امریکہ بھارت کو ہتھیاروں کا معاہدہ بھی کر رہا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اکیلا ہی رہا ہے, پاکستان کو ہمیشہ اکیلے ہی لڑنا ہے, لیکن چھوٹی موٹی جو سپورٹ ہے جو چائنا سے ہمیں ملتی ہے وہ چائنا کیونکہ ہمارے ساتھ چائنا کی بڑی پرانی ہے, ہمارے ساتھ بھائی بندی ہے, اور باقی دوسرے جو بھی ممالک ہیں وہ کھل کے پاکستان کی سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا, اور بھارت جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ اسرائیل کی بیگم ہے, کیونکہ بیگم اس لیے ہے کہ وہ بچڑے کی پیداوار ہے, یہ گاؤں ماتا کی پیداوار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں بچے جو پیدا ہوں گے جو ہو رہے ہیں وہ RSS والے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ میں اپڈیٹ کروں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک کوئی جنگ نہیں لگی. کشمیر والی سائڈ پہ کچھ ٹھاٹھا ہو رہا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہوتا رہتا ہے. گزشتہ دن رافیل جو 2 طیارے تھے وہ 2 طیارے پاکستان کی سرحد میں گھسنے کی کوشش انہوں نے کی تھی, پھر 2 اور آگے تھے, 4 طیارے تھے ان کے. ادھر سے جب ہمارے طیارے اڑے تو جناب وہ بھاگ گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑ نہیں پا رہے, حملہ نہیں کر پا رہے. اب صرف یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے میڈیا پہ, انڈین میڈیا پہ, کہ جناب کا پانی بند کرتا ہے. آپ لوگ یہ لطیفہ سن کے یقیناً ہنسے ہوں گے, اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ پانی بند کرنا اتنا آسان پانی نہیں ہے, نہ ہی ٹوٹی ہے, نہ ہی نلکا ہے, نہ کوئی پائپ ہے کہ جو تو ٹوٹیاں میں بند کرو گے تو پانی بند ہو جائے گا. لیکن یہ جاہل لوگ جو ہے ہندو RSS کی جو پیداوار ہے ان سے کچھ بھی آپ امید کر سکتے ہیں. ایک اور بات جو رہ گئی ہے وہ یہ تھی کہ خالصتان یعنی کہ جو سکھ برادری ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. سکھوں کی جو تنظیم ہے وہ ان کے جو ترجمان ہیں کنو سنگھ جو ہیں, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ امریکہ سے نیو یارک سے انہوں نے کہا کہ جو بھارت کی فوج ہے اس کو ہم اپنے پنجاب سے گزر کے پاکستان کے پنجاب میں جانے نہیں دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 کروڑ جو سکھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, لیکن جب سے یہ باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں کہ بھارت کے اندر بھی 28 ریاستوں میں جو 15 صوبے ہیں, یعنی کہ 28 صوبوں میں سے جو 15 صوبے ہیں اس میں علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں, وہ بھارت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ملتی, کیونکہ راہ نے ایسی کوئی پوسٹ
جو بھی انڈیا سے پوسٹ ہو، کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی انفارمیشن مل سکے۔ ہمارے یہاں ایک BLA اور TTP کو ہم خود ہی ننگا کر کے اپنا پیٹ دکھاتے رہتے ہیں دنیا کو کہ لو جی یہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، بلوچ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ بلوچستان تو پاکستان کے ساتھ محبت، اور وہ تو چند لوگ ہیں جو بلوچستان لبریشن آرمی جس کی سپورٹ بھارت کرتا ہے، یہ ایک گروپ ہے دہشت گردوں کا جو یہ چیزیں وہاں پہ بلوچستان میں ہمارے صوبے میں کرتا ہے۔ لیکن بھارت میں خالصتان ہے، پھر اسی طرح آسام میں بھی ہے، اسی طرح دیگر اور جو 15 صوبے ہیں وہاں پہ علیحدگی پسند جو جماعتیں ہیں، جو آرگنائزیشنز بڑے لیول کی ہیں، وہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، اور بھارت کی فوج وہاں گھس بھی نہیں سکتی۔ ہماری تو فوج بلوچستان میں BLA کے ٹٹو جو ہے، جن کی سپورٹ ہے، راہ کی جن کو سپورٹ ہے، پاکستانی فوج وہاں آئے دن آپریشن کرتی رہتی ہے، اور بھارت میں 15 صوبوں میں بھارت کی فوج ہی نہیں جا سکتی، دور دور بیٹھی ہوئی، ڈرتے بھی بہت سارے ہیں، یعنی کہ انتہائی ڈرتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرپوک قوم ہے، ان کا صرف کام ہے کہ بس اب کی بار مار، اب کی بار مار۔ تو یہ وہی ہے کہ جناب بڑکیں چھاپیں میڈیا پہ جھوٹ، اور باقی تو یہ پیدا ہی جھوٹ بولنے کے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ RSS کی آئیڈیالوجی یہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔